اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات۔ عزیزان محترم، موضوع آپ کے علم میں ہے۔ اس موضوع کے سلسلے میں میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورے کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے دو مختلف خطاب کیے۔ ایک خطاب پیغمبر اکرم سے ہے، دوسرا خطاب امت سے ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، حبیب تم سے پہلے ہم جتنے بھی رسول بھیجتے رہے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے۔ نوحی الیہم، اور ہم ان پر اپنی وحی نازل کیا کرتے تھے۔ اتنا خطاب آیت کا پیغمبر اکرم سے ہے، اور اب پروردگار نے مخاطب کیا امت کو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور سنو انسانوں سنو، اگر تم جاہل ہو، اگر تم جانتے نہیں ہو، اگر تمہیں واقفیت نہیں ہے تو اہل الذکر سے سوال کرو، تمہارے پاس علم آ جائے گا۔ ہمیں اسی مختصر سے ٹکڑے پہ بحث کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اس جز میں پروردگار عالم نے وہ کیا راز رکھا جس کی بنیاد پر آج تک اجتہاد و تقلید کا ادارہ قائم ہے۔ تو حکم آیت یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، انسانوں سنو، اگر تم جاہل ہو اور کسی مسئلے کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اہل الذکر سے پوچھو اور اہل الذکر سے سوال کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں دو حکم ہیں۔ ایک تو بڑا سامنے کا حکم ہے کہ اہل الذکر سے پوچھو اور اہل الذکر سے سوال کرو، لیکن میرے محترم سننے والے اگر توجہ کریں تو اس ایک آیت میں دو ذمہ داریاں پروردگار نے لگائی ہیں انسانوں پر۔ بھائی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے جو آیت میں واضح ہے کہ اہل الذکر سے پوچھو، اور دوسری ذمہ داری جس کو آیت میں واضح نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو معلوم کرو کہ اہل الذکر ہے کون۔ تو جب تک اہل الذکر نہ معلوم ہو اس وقت تک اہل الذکر سے سوال ممکن نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ کیسے معلوم کریں؟
اب ذرا سی ہم عقیدے پہ گفتگو کر لیں اور پھر براہ راست فروع دین کی طرف چلے جائیں گے، یعنی اجتہاد کی طرف. تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اہل الذکر ہے کون، جن کے لیے پروردگار نے کہا کہ اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو. اچھا، اب میرے محترم سننے والے یقیناً متوجہ ہوں گے کہ پروردگار نے اس آیہ مبارکہ میں حکم عام دیا ہے کہ سوال کرو اہل الذکر سے. کیا پوچھو یہ نہیں ہے، فقہ کا سوال کرو، معاشیات کا سوال کرو، سیاسیات کا سوال کرو، فلسفے کا سوال کرو، علم کلام کا سوال کرو. بھئی کوئی لیمٹ کی ہے کہیں پر کہ بھئی یہ پوچھنا اور یہ نہ پوچھنا؟ حکم عام ہے کہ اہل الذکر سے سوال کرو اگر تم جاہل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل الذکر جو بھی ہو، میں اس موضوع پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اہل الذکر جو بھی ہو اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ جس علم کا بھی سوال کیا جائے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہو، وہ جواب دے سکے. اب جو بھی ہو اہل الذکر، اب ہم ابھی طے کریں گے کہ یہ اہل الذکر کون ہیں جن کے لیے پروردگار نے کہا ہے کہ اہل الذکر سے سوال کرو اگر تم جاہل ہو. دیکھیے، مختلف مقامات پر کچھ حکم قرآن میں ہیں اور کچھ حکم پیغمبر اکرم کی حدیث میں. وہ سارے احکامات اگر آپ جوڑ لیں تو ایک عجیب نتیجے تک پہنچ جائیں گے. پہلا حکم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل الذکر سے اگر تم جاہل ہو. تو اب ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ پوچھنا ہے اہل الذکر سے. اسے ذہن میں رکھیں. اب دوسری آیہ مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رہو صادقین کے ساتھ. سوال پوچھو اہل الذکر سے، رہو صادقین کے ساتھ. اب دو حکم تو میرے محترم سننے والوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب تیسرا حکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بھائی رسالت کی اجرت یہ ہے کہ قربا سے محبت کرو. اب تین حکم ہو گئے قرآن کے. اب تین حکم کیا ہیں؟ محبت کرو قربا سے، رہو صادقین کے ساتھ، سوال کرو اہل الذکر سے. اچھا، اب یہ تین حکم تو قرآن مجید کے ہیں، ورنہ احکامات بہت تھے. میں تو تلخیص پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور بحث آج کی حد تک بڑی ٹیکنیکل ہے، اس لیے میرے سارے سننے والے متوجہ رہیں کہ جانا کہاں ہے. سوال کرو اہل الذکر سے، محبت کرو قربا سے، رہو صادقین کے ساتھ. اب چلے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں. پیغمبر اکرم نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین. مشہور و معروف روایتیں ہیں اور مشہور و معروف آیتیں ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں نے پوری روایت بھی نہیں پڑھی. میں تم میں دو گراں قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے. سوال کرو اہل ذکر سے، رہو صادقین کے ساتھ، محبت کرو قربا کے ساتھ. اور اب چوتھا حکم کیا ہے؟ تمسک کرو اہل بیت کے ساتھ. چار حکم ہو گئے. اور اب پھر واپس چلیں قرآن کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اولو الامر کی. یہ احکامات دیکھتے جائیں. اب میں پھر دوہرا رہا ہوں ان نوجوان دوستوں کے لیے جو بعد میں آئے کہ بھئی رہو صادقین کے ساتھ، سوال پوچھو اہل الذکر سے، محبت کرو قربا سے، تمسک رکھو اطرت سے، اطاعت کرو اولو الامر کی. یہ حکم سامنے تو آ گئے نا. اب پھر پیغمبر نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. جو سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے، جو منہ کو پھیرے وہ ہلاک ہو جائے، وہ ڈوب جائے. تو سوار ہو جاؤ سفینہ اہل بیت میں. اب کتنے احکامات ہیں اور کتنے عجیب و غریب احکامات ہیں. بھائی رہنا ہے اگر آپ کو تو صادقین کے ساتھ رہیں، محبت کرنی ہے تو